Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, mama and friends. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاہ نواز اور ہمارے پیارے دوست جو سن رہے ہیں ہمیں. پیارے بچوں، آج ہم الفضل انٹرنیشنل کی طرف سے بچوں کے الفضل کا ایک اور شمارہ آپ کے لیے لے کر آئے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ آپ نے پریویس ویڈیوز دیکھ لی ہوں گی اور انجوائے بھی کی ہوں گی اور اس سے بہت زیادہ لرن بھی کیا ہوگا. شاہ نواز، آپ نے کچھ سیکھا تھا ان سے؟ ہاں جی. ٹھیک ہے، تو شروع کریں آج کی ویڈیو. ہاں جی. کیسے ہیں آپ؟ میں الحمدللہ ٹھیک ہوں. اچھا، ماشاء اللہ. آپ کو پتہ ہے الفضل کے ذریعے آپ کے بہت سارے دوست بن گئے ہیں جو آپ کے لیے دعا کرتے ہیں. ہاں جی. اچھا، تو شروع کرتے ہیں آج کا الفضل. سب سے پہلے اس میں کیا آتا ہے شاہ نواز؟ اللہ میاں خط. اللہ میاں کا خط. پیارے بچوں، آج جمعۃ المبارک 17 فروری 2023 ہے، اور سب سے پہلے اس میں آتا ہے اللہ میاں کا خط، یعنی کہ اللہ میاں نے جو باتیں ہم سے کی ہیں، اللہ میاں ہم سے کیا کہتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. ترجمہ. اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنے لیے چن لیتا ہے اور اپنی طرف اسے ہدایت دیتا ہے جو اس کی طرف جھکتا ہے. اچھا جی. شاہ نواز، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی مرضی ہے کہ وہ جس کو مرضی چنے اپنی ہدایت کے لیے. چنے یعنی کہ سلیکٹ کرے. اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے سلیکٹ کرتا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کے پروفٹس بھی آ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے جس کو مرضی اللہ تعالیٰ پروفٹ بنائے، پھر اللہ تعالیٰ کی مرضی اللہ تعالیٰ جس کو مرضی خلیفہ بنائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پروفٹ جو ہوتے ہیں یا پھر خلیفہ جو ہوتے ہیں یا پھر کوئی بھی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور ہوتے ہیں، وہ اپنی مرضی سے نہیں آتے، اللہ تعالیٰ ان کو بھیجتا ہے. اسی طرح سے اگر کسی بندے کے دل میں ہدایت اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جانا چاہتا ہے، اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے محبت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہی یہ بات اس کے دل میں ڈالی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف آئے. دیکھو، جیسے میگنیٹ کے 2 پیسز ہوتے ہیں نا، ایک دوسرے کو پل کرتے ہیں. ہاں جی. دیکھا ہے نا آپ نے میگنیٹ؟ بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ اور اس کی مخلوق کا معاملہ ہوتا ہے کہ مخلوق جب چاہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف وہ آئے تو اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ اپنی مخلوق کی طرف جھکتا ہے. اچھا، تو یہ تھا اللہ میاں کا خط. اس کے بعد آتی ہے حدیث. ہمارے نبی، پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ینزل عیسی ابن مریم الی الارض فیتزوج ویولد لہ. اچھا، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے اور وہ شادی کریں گے اور ان کو اولاد دی جائے گی. عیسیٰ ابن مریم کہتے ہیں جیزس کو، پروفٹ جیزس کو. ہاں جی. مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے میٹافرز اپنی کلاس میں پڑھے ہوئے ہیں کچھ، کہ میٹافرز کیا ہوتے ہیں؟ مجھے کوئی اگزامپل دیں میٹافر کی. The pizza was on fire. The pizza was on fire. اس کا Meaning that it was hot. It was hot. بالکل ایسے ہی یہ حدیث جو ہے بیسیکلی ایک میٹافر ہے، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کیونکہ حضرت عیسیٰ جو تھے نا، آپ کو پتہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی سال پہلے ان کی وفات ہو گئی تھی. ہاں جی. اس کے بعد اگر حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم واپس آ جائیں گے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا وہی والے عیسیٰ واپس آئیں گے؟ نہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ میٹافر ہے، اور اللہ تعالیٰ کوئی ایسا انسان، ایسا نبی بھیجے گا جس کی پرسنالٹی جو ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم جیسی ہوگی. اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کون ہے جس کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشارہ کیا ہے؟ نہیں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام. کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے میں بہت ساری باتیں ایسی تھیں جو کہ حضرت عیسیٰ میں تھیں، اور اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشابہت کی وجہ سے بتایا کہ عیسیٰ ابن مریم دنیا میں تشریف لائیں گے اور وہ شادی بھی کریں گے اور ان کو اولاد بھی دی جائے گی. آج ہم ان کی اولاد کے بارے میں بھی کچھ پڑھیں گے، تو دیکھتے ہیں کہ اس میں اور کیا ہے آگے. ہاں جی. اس کے بعد آتا ہے کلام امام علیہ الصلوۃ والسلام. شاہ نواز، امام کون ہے؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام. ہاں جی، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام، جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی کی تھی کہ وہ آئیں گے. اچھا، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: میرا پہلا لڑکا جو زندہ موجود ہے، جس کا نام محمود ہے، ابھی وہ پیدا نہیں ہوا تھا جو مجھے کشفی طور پر اس کے پیدا ہونے کی خبر دی گئی، اور میں نے مسجد کی دیوار پر اس کا نام لکھا ہوا یہ پایا کہ محمود. تب میں نے اس کی پیشگوئی شائع کرنے کے لیے سبز رنگ کے ورقوں پر ایک اشتہار چھاپا، جس کی تاریخ اشاعت 1 دسمبر 1888 ہے، اور یہ اشتہار مورخہ 1 دسمبر 1888 ہزاروں آدمیوں میں شائع کیا گیا، اور اب تک اس میں سے بہت سے اشتہارات میرے پاس موجود ہیں. اچھا، حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے سے ہی بتا دیا تھا کہ ایک لڑکا پیدا ہوگا جو کہ جس کے اندر کچھ خاص بات ہوگی.
اس کا نام محمود ہوگا. پھر اس کے بعد یعنی کہ ابھی وہ بیٹا پیدا نہیں ہوا تھا تو حضور نے کیا کیا, حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا کہ بہت سارے اشتہار چھاپے, یعنی کہ پمفلٹ چھاپے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے پہلے سے ہی بتا دیا ہے کہ میرا ایک بیٹا ہوگا, اس کا نام محمود ہوگا اور وہ بہت خاص بیٹا ہوگا. اچھا جی. اب دیکھو کیا ایسے ممکن ہے کہ کوئی انسان کہہ دے کہ میرا بیٹا ہوگا اور مجھے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اور اس کا نام محمود ہوگا. ایک نارمل انسان جس کا اللہ تعالیٰ سے تعلق نہ ہو وہ تو گیس بھی نہیں کر سکتا کہ اس طرح سے کوئی معاملہ ہوگا اس کے ساتھ, ہے نا. ہاں جی. تو یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے. اس کے بعد ہے پیارے بچوں ایک نظم ہے جو کہ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے, اور ہم یہ نظم اب اس پروگرام کے آخر میں چلائیں گے اور آپ اس کو سن سکتے ہیں. اس نظم سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف یعنی کہ ان کے اخلاق کتنے اچھے تھے اور ان کے بارے میں کس طرح سے, اور وہ کس طرح سے اپنے پیاروں کا خیال کیا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے ان کو کتنا پیار تھا اور قرآن کریم سے کتنا پیار تھا ان کو, اور انہوں نے جو خدمات کیں اس کے بارے میں بھی اس کا ذکر ہے, اور انہوں نے جس طرح سے دین کی خدمت کی اس کا ذکر بھی اس پہ ملتا ہے. تو اس کو ہم اپنی ویڈیو کے آخر میں چلائیں گے. اچھا اس کے بعد آتا ہے پیارے حضور ایدہ اللہ تعالیٰ کی پیاری باتیں. خدا تعالیٰ کی ذات پر کیسے یقین دلا سکتے ہیں؟ شاہنواز آپ کیا سوچتے ہیں کہ آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ اللہ تعالیٰ ایگزسٹ کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ کا کوئی ایویڈنس ہے تو آپ کے پاس آپ اس کو کیا ایویڈنس بتا سکتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہونے کا ایویڈنس ہے؟ Yourself. Yourself. ہاں جی. Because you can't be made by somebody. ہاں جی. It is impossible. ہاں جی پیارے بچوں, ہاں جی اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ اللہ تعالیٰ کے ہونے کا کیا ثبوت ہے تو سب سے بڑا ثبوت ہم تو خود ہیں, ہے نا. اللہ تعالیٰ نے اتنا پرفیکٹ آپ کو بنایا ہے, اللہ تعالیٰ نے اتنا اچھا برین دیا ہے, اتنا اچھا آپ کو ہارٹ دیا ہے جس کے اندر طرح طرح کے ایموشنز ہوتے ہیں. کبھی غصہ آتا ہے, کبھی آپ کو پیار والی فیلنگز آتی ہیں, کبھی آپ اینگری بھی ہو جاتے ہیں, اس طرح کے ڈفرینٹ ٹائپ کے ایموشنز ہوتے ہیں. تو کیا یہ ممکن ہے کہ آپ ایکسیڈنٹلی پیدا ہو گئے ہوں؟ نہیں نا, اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا ہے. تو ابھی ہم اس کو پڑھتے ہیں. امیر المومنین حضرت مرزا مسرور احمد خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کے ساتھ لجنہ امائلہ و ناصرات الاحمدیہ اٹلی کی آن لائن ملاقات منعقدہ 18 دسمبر 2022 میں ایک سائنس کی اسٹوڈنٹ نے حضور انور سے عرض کی کہ وہ اپنی ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر کیسے یقین دلا سکتی ہیں. اس پر حضور انور نے فرمایا کہ انہیں کہو کسی نے تو دنیا بنائی ہے, ہر چیز کے لیے کوئی بنانے والا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو دنیا بنائی ہے یا جس نے بھی بنائی ہے تم اس کو جو مرضی نام دو, ہم اس کو خدا کا نام دیتے ہیں. اب دیکھو شاہنواز حضور نے کتنی پیاری بات کی ہے کہ جو بھی کریٹر ہے اس دنیا کا, اگر آپ کرسچن ہیں یا پھر اگر آپ ہندو بھی ہیں, آپ کو جو بھی سپریم پاور آپ جس کو سمجھتے ہیں کہ اس نے اس دنیا کو بنایا ہے, ہم اسی کو خدا کا نام دیتے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت اچھا جواب ہے کہ اگر آپ سے کوئی بھی بحث کرے, ٹھیک ہے, تو آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ خدا پہ بلیو کرتا ہے کہ نہیں. اگر وہ خدا پہ بلیو, کسی بھی قسم کے خدا پہ بلیو کرتا ہے, تو جو بھی سپریم پاور پہ وہ بلیو کرتا ہے, ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم اسی طاقت کو خدا مانتے ہیں جو سب سے سپریم ہے. And you shouldn't make fun of people's gods. ہاں جی. اس کے بعد لکھا ہوا ہے کہ حضور انور نے سائنس کی اس طالبہ کو ہستی باری تعالیٰ کے موضوع پر جماعتی لٹریچر کے مطالعے کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرمایا کہ تم نے کتاب ہمارا خدا پڑھی ہے. سائنس اسٹوڈنٹ ہو تو اپنا لٹریچر بھی پڑھو تاکہ تمہیں پتہ لگے. پھر حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب 10 Proofs for the Existence of God ہے. اگر اردو نہیں آتی تو انگریزی میں بھی اس کا ترجمہ ہے, وہ پڑھو. 25-26 صفحہ کی چھوٹی سی کتاب ہے. پھر اس سے بھی بڑی کتاب ایگزسٹنس آف اللہ بھی ہے. پھر اگر سائنٹیفکلی بھی پروو کرنا ہے تو ریویلیشن, ریشنلٹی, نالج اینڈ ٹروتھ میں حضرت خلیفہ رابع رحمۃ اللہ علیہ نے اس بارے میں ایک چیپٹر لکھ کر دیا ہے, وہ پڑھو. اس سے تمہیں پتہ لگ جائے گا, اپنا علم بڑھاؤ گی تو پھر ان کو جواب دو گی, تم نے ان کو تفصیلی جواب دینا ہے. تو یہ تھا پیارے بچوں پیارے حضور کی پیاری باتیں. اس کے بعد آتی ہیں شاہ نواز اور ہمارے جو دوست سن رہے ہیں روزمرہ دعائیں. پہلے شاہ نواز آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جو پچھلے والا جو الفضل تھا بچوں کا, اس میں بیت الخلاء میں جانے کی دعا پڑھی تھی. ہاں جی. بیت الخلاء میں جانے کی دعا بہت سارے بچوں نے, ہمیں امید ہے کہ یاد کر لی ہوگی. میں نے نہیں. اچھا, ابھی ہم بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا یاد کریں گے, ٹھیک ہے؟ یس. تو شاہنواز یہ ماما آپ کو سناتی ہیں اور اس کا ترجمہ بھی بتاتی ہیں. الحمد للہ الذی اذھب عنی العذا وعافانی. اس کا ترجمہ یہ ہے شاہنواز کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھ سے تکلیف دور کی اور مجھے عافیت بخشی. یعنی کہ جب ہم ٹوائلٹ سے نکلے ہیں تو ہم نے کہنا ہے الحمدللہ. دیکھو یہ ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اگر ہم ٹوائلٹ میں جاتے ہیں اور ہم اپنے جو باڈی سے جو
ویسٹ ہے اس کو ہم نکالنے کے قابل ہوتے ہیں. ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت ساری بیماریاں جسم میں پیدا ہو سکتی ہیں اگر ہمارا بلاک ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دعا سکھائی ہے کہ جب بھی ٹوائلٹ سے نکلو تو اس پہ میرا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے ایک گندگی کو، تم سے اس تکلیف کو دور کیا ہے اور تمہیں صحت دی ہے. اس کے بعد ہے پیارے بچوں چہل احادیث یاد کریں. المسلم مرآت المسلم، یہ ایک بہت پیاری حدیث ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا آئینہ ہوتا ہے، یعنی کہ مرر ہوتا ہے. شاہنواز آپ بتائیں کہ آئینہ کیا کرتا ہے، مرر کیا کرتا ہے؟ Mirror reflects your امیج. self. ہاں جی. Yeah, image. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو ہو مرر ہو دوسرے اپنے مسلمان بھائی کے لیے. اب مجھے یہ بتاؤ کہ مرر آپ کو سب سے پہلے کیا دکھاتا ہے؟ اپنا امیج دکھاتا ہے. لیکن عام طور پہ اگر دیکھا جائے تو انسانی فطرت ہے کہ جیسے شیشہ دیکھتا ہے اپنی تعریف کرتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کتنا پیارا بنایا ہے، میری آئیز کتنی پیاری ہیں، میری نوز کتنی پیاری ہیں، اپنی خوبیاں دیکھتا ہے سب سے پہلے مرر. ہاں جی. اسی طرح سے اگر کوئی آپ کے بال خراب ہوں تو کیا آپ اپنے بالوں کو کھینچ کے یا اس کو برا بھلا کہہ کے صحیح کرتے ہیں؟ نہیں. آپ اپنے بالوں کو اچھا سا سنوارتے ہیں. اسی طرح سے اگر آپ کے کپڑوں پہ کوئی داغ لگاؤ تو آپ اس کو بھی اچھے نرمی کے ساتھ اپنے آپ کو اچھا ٹریٹ کرتے ہیں اور اس داغ کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہی مثال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے کہ مسلمان جو ہوتا ہے اپنا عکس دوسرے میں دیکھتا ہے. یعنی کہ مسلمان جو ہے وہ دوسرے کے اندر اچھی خوبیاں دیکھتا ہے، وہ اس کے اندر کیڑے نہیں نکالتا کہ یہ تو ایسا بھی ہے، یہ تو ایسا بھی. سب سے پہلے وہ دوسرے کے اندر اچھی خوبیاں دیکھتا ہے. اس کے بعد اگر اس کے اندر کوئی عیب بھی نظر آئے تو مسلمان کوشش کرتا ہے کہ اس عیب کو اچھی طرح سے اس کی اصلاح کی جائے، پیار محبت سے دوسرے بھائی کو بتایا جائے کہ دیکھو بھائی یہ اچھی بات نہیں ہے اس طرح سے کرنا، اور اس کو تم ٹھیک کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند نہیں ہے. اور اصلاح جو ہوتی ہے ہمیشہ پرائیویٹ میں کی جاتی ہے، یعنی کہ آپ سب کے سامنے کسی کی ذلت نہیں کر سکتے کہ تم نے یہ غلط کام کیا اور ایسے نہیں کرنا چاہیے اگر ایون اس کے اندر یہ خامی ہو بھی. تو ہمیشہ یہ خامی جیسے مثال کے طور پہ کسی بچے کو اگر ناخن چبانے کی عادت ہے یا پھر نمازوں میں سستی کرنے کی عادت ہے تو پھر اس کو سب کے سامنے نہیں ڈانٹنا چاہیے، اس کو الگ سے لے جانا چاہیے اور اس کو پھر وہاں پہ سمجھانا چاہیے کہ دیکھو بیٹے چوری کرنا بری بات ہے، جھوٹ بولنا بری بات ہے. کیونکہ دیکھو اگر سب کے سامنے اگر آپ اس کی تذلیل کریں گے تو ممکن ہے کہ وہ اس کو اچھا فیل نہ اور وہ آپ کو پسند نہ کرے اور اس کی اصلاح اس طرح سے نہیں ہوگی. تو ہمیشہ یاد رکھنا کہ جو مسلمان ہے وہ دوسرے مسلمان کا آئینہ ہے اور آئینہ ہمیشہ خوبصورت چیزیں دکھاتا ہے اور اگر عیب ہو تو اس کو پیار سے اس کو ٹھیک کیا جاتا ہے. اس کے بعد ہے پیارے بچوں ادب آداب. Isn't it supposed to be نانی؟ ادب آداب کا مطلب کیا ہوتا ہے شاہنواز؟ ایٹیکیٹس، کر نہ کر، یعنی کہ آپ کی مرضی آپ کر لیں، اگر آپ کر لیں گے تو آپ کا فائدہ ہوگا. تو اس میں آتا ہے تو ہمیشہ اعلیٰ غذائیں ہی نہ کھایا کر. یعنی کہ بعض لوگ ہوتے ہیں شاہنواز ان کو ہمیشہ اچھی فوڈز کھانے کی عادت ہوتی ہے، یعنی کہ وہ بہت زیادہ اعلیٰ غذائیں کا مطلب ہوتا ہے جو کہ عمدہ ہوں. اعلیٰ غذائیں کا مطلب ہوتا ہے جو بہت زیادہ ہائی کوالٹی کی ہوں، عمدہ ہوں. جیسے مثال کے طور پہ گوشت بہت اعلیٰ غذا ہے، اس میں بہت سارا گھی ایک اعلیٰ غذا ہے. اسی طرح سے اور چیزیں ہیں جس کے اندر آئلز زیادہ ہوتے ہیں یا پھر اعلیٰ غذا ہوتی ہے جو عام غذا ہوتی ہے. اس کے بعد ہے کیونکہ دیکھو شاہنواز اگر آپ مستقل ایک پیٹرن پہ اپنی باڈی کو کوئی چیز کھلاتے رہیں گے تو وہ آپ کے لیے ہیلدی نہیں رہے گی، آپ کو چینج کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ہمیں بہت ساری ڈفرینٹ قسم کی فوڈز دی ہیں. ہاں جی. and it's not bad to try new foods. ہاں جی. اس کے بعد ہے تو گوشت خوری کی کثرت نہ کر. اس کا مطلب ہے کہ تو ہمیشہ میٹ نہ کھایا کر. Not always. Sometimes to be vegan. ویگن تو بالکل بھی گوشت نہیں کھاتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہمیشہ گوشت ایوری ڈے گوشت نہیں کھانا چاہیے. مطلب کھا لیں آپ گوشت 2-3 دن کے بعد اگر آپ نے کھانا ہے کھا لیں، لیکن ایوری ڈے گوشت کھانا صحت کے لیے اچھا نہیں ہے. ہاں جی. and sometimes it can be very unhealthy. ہاں جی. اس کے بعد ہے تو مٹھاس کھانے میں کثرت نہ کر. مٹھاس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ Don't always eat sweets. ہاں جی. Because they can give you cavities and all the bad stuff. ہاں جی. اور اس کے بعد جو پھر آپ کو شوگر رش آتا ہے وہ بھی ہوتا ہے پھر سویٹس کے ساتھ. اس کے بعد ہے تو کھٹاس کھانے میں کثرت نہ کر. کھٹاس کیا ہوتا ہے؟ کھٹاس کہتے ہیں ساور کو. بعض فوڈز ہوتی ہیں جو بہت زیادہ ساور ہوتی ہیں اور وہ بھی ٹھیک نہیں ہوتی ہیں. جیسے اچار ہے وہ بھی ساور ہوتا ہے، کھٹا ہوتا ہے وہ. You can still eat it sometimes, but not all the time. ہاں جی. کبھی کبھی کھا لینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اس کے بعد ہے تو مرچیں اور گرم مسالہ نہیں کھانا. اس کے بعد ہے تو مرچیں اور گرم مسالے کھانے میں کثرت نہ کر. Don't always eat spicy stuff. ہاں جی. Because it can be very, very bad for your intestine.
اچھا، اس کے بعد ہے کہ جو مرچیں ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد جو اسپائسیز ہوتے ہیں، بہت زیادہ ایسی فوڈ سے اوائڈ کرنا چاہیے. ہماری جو ایشین فوڈ ہے، پاکستانی فوڈ ہے، اس میں بہت زیادہ اسپائسیز ہوتے ہیں. تو But sometimes you can eat them. ہاں جی، وی کین ایٹ دیٹ، لیکن اوائڈ کرنا چاہیے ایکسٹرا اسپائسیز سے. ہاں جی. تو یہ تھا پیارے بچوں آج کے ادب اداب اور کرنا کر. اس کے بعد آتا ہے دادی جان کا دادی جان کا آنگن. ہاں جی، دادی جان کا آنگن. آج اس میں جو کہانی ہے اس کا ٹائٹل ہے ابا تارے جانا. تارے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ابا تارے جانا. اس کا کیا مطلب ہے کہ Dad. I want to go to Star. stars. Oh, I know this. I probably know this story. I think I do. ہاں جی، آپ نے یہ کہانی سنی ہوئی ہے، ماما نے آپ کو پہلے سنائی تھی. تو شروع کرتے ہیں. آج نماز مغرب و عشاء کے بعد جلسہ یوم مسلم عود ہوا. احمد اور گڑیا اپنے امی ابو جان کے ساتھ مسجد گئے اور جلسے کے بعد واپس گھر پہنچے. کھانا کھا کر وہ سب دادی جان کے پاس آ گئے. دادی جان کے ہاتھ میں الفضل تھا. امی جان بولتی ہیں، احمد آج ماشاءاللہ آپ نے جلسہ یوم مسلم عود میں بہت پیاری نظم پڑھی تھی. احمد، جزاک اللہ خیرن امی جان، آپ نے میری تیاری ہی بہت خوب کروائی تھی. گڑیا، اور دادی جان آج ابو جان نے بھی تقریر کی تھی. دادی جان، ماشاءاللہ گڑیا بیٹا، آپ بھی تقریر بہت اچھی کرتی ہو اور تقریر میں شعر کو بہت اچھے طریق پر پڑھتی ہو. گڑیا، شکریہ دادی جان، کل ہمارا ناصرات کا جلسہ ہونا ہے، وہاں میں تقریر کروں گی انشاءاللہ. دادی جان، میری طبیعت خراب تھی اس لیے میں جلسے پر نہیں جا سکی. آپ دونوں مجھے جلسے کی باتیں بتلائیں گے؟ آپ دونوں مجھے جلسے کی باتیں بتائیں گے؟ اب دیکھو شاہنواز، دادی جان جو تھیں وہ جلسے پر نہیں جا سکیں، تو وہ اپنے بچوں سے یعنی کہ گرینڈ چلڈرن سے پوچھتی ہیں کہ مجھے بتاؤ جلسے میں کیا ہوا، کس طرح سے کیا کیا نظم پڑھی اور کیا کیا ہوا. گڑیا، دادی جان سب سے پہلے آیت استخلاف کی تلاوت ہوئی اور اس کا ترجمہ پیش کیا گیا اور پھر احمد بھائی نے نظم پڑھی. دادی جان، احمد بیٹا آپ نے بھلا کیسی نظم پڑھی، مجھے بھی تو سناؤ. اس پر احمد کھڑے ہو کر ترنم سے پڑھنے لگا. اچھا، ماما کو ترنم سے نہیں پڑھنے آتی، اس لیے ماما اس کو سمپل پڑھ کے سنائیں گی. اس دہر کا ہر پیر و جواں یاد کرے گا، اے فضل عمر تجھ کو جہاں یاد کرے گا. پائے گا وہ خود اپنی زباں میں بھی لطافت، جو بھی تیرا انداز بیاں یاد کرے گا. ان اشعار میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کی گئی ہے. آپ کو پتہ ہے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیٹا تھے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے سے پیش گوئی کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو وہ ایک بیٹا دے گا جو بہت خاص ہوگا، بہت اسپیشل ہوگا. تو اس کے بارے میں نظم تھی، اے فضل عمر آپ کو دنیا یاد کرے گی اور آپ کا انداز بیان اتنا خوبصورت ہوگا کہ وہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، آپ کا جو بیان کرنے کا انداز ہے. دادی جان، ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوب. گڑیا، پھر اطفال اور خدام نے چند اقتباسات پڑھ کر سنائے، لیکن اس سے پہلے مطاہر بھائی نے پیشگوئی مسلم موعود پڑھی. دادی جان، انہوں نے پوری پیشگوئی زبانی یاد کی ہوئی ہے، میں بھی اب یاد کروں گی. پیشگوئی کا مطلب شاہنواز ایسی بات ہوتی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ پہلے سے بتا دے کہ یہ آنے والے وقت میں ہوگی. تو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پہلے سے ہی پیشگوئی تھی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی بتایا ہوا تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک موعود بیٹا دیں گے. دادی جان، بالکل ضرور کرنی چاہیے، آپ تو اپنی تقریر زبانی یاد کر لیتی ہو، اسی طرح پیشگوئی کے الہامی الفاظ بھی یاد کر لو گی. گڑیا، انشاءاللہ دادی جان. پھر مختلف تقاریر ہوئیں اور آخر میں مربی صاحب نے تقریر کی اور انہوں نے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارناموں کے متعلق بتایا. مجھے وہ تقریر بہت پسند آئی. کارناموں کا مطلب ہوتا ہے کہ حضور نے جو اپنی لائف میں جو کام کیے تھے جماعت کے لیے وہ کیا تھے. دادی جان، بہت خوب گڑیا. اچھا، حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عظیم الشان کارناموں کا ذکر ہوا ہے تو میں آپ کو حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کا ایک واقعہ سناتی ہوں. اردو میں ایک محاورہ ہے، ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات، یعنی عظیم لوگوں کے بچپن میں ہی ان کے بڑے بڑے کاموں کی جھلکیاں دکھائی دینے لگتی ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک معروف صحابی حضرت مولوی عبد الکریم صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ گرمیوں کا موسم تھا اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام لدھیانے میں قیام فرما تھے، یعنی کہ وہاں پہ انہوں نے اسٹے کیا ہوا تھا. حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چھوٹے بچے تھے کہ کوئی 3 سال کے ہوں گے. آدھی رات کے وقت میری آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں اٹھا کر ادھر ادھر
ٹہل رہے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی وجہ سے رو رہے ہیں اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو بڑے تحمل سے بہلا رہے ہیں۔ اسی دوران حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے آسمان پر موجود ستارے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو محمود، وہ کیسا تارا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ستارے کی طرف دیکھا اور ذرا چپ ہو کر پھر سے رونا شروع کر دیا اور کہنے لگے، ابا تارے جانا، یعنی ابا میں ستارے پر جاؤں گا۔ Dad, I will go to the star. ہاں جی، آخر بچہ خود ہی جب تھک گیا تو چپ ہو گیا، مگر اس سارے عرصے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے ایک لفظ بھی سختی یا شکایت کا نہیں نکلا۔ دیکھو بچوں، اس بچے یعنی حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو 3 سال کی عمر میں بھی ستاروں پر جانے کی تمنا رکھتے تھے، کتنے عظیم الشان کام کیے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا خلیفہ بنایا۔ خلیفہ بھلا کسے کہتے ہیں احمد؟ دادی جان نے پوچھا۔ احمد: دادی جان، آپ نے حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی میں بتایا تھا کہ خلیفہ جانشین یا نمائندے کو کہتے ہیں، یعنی کہ جو ریپریزنٹ کرتا ہے۔ ہاں جی۔ دادی جان: شاباش بیٹا، آپ کو تو سب یاد ہے۔ تو بچوں، حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کا ایک زندہ نشان اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خلیفہ تھے، قرآن کریم اور دین اسلام کی بے مثال خدمات بجا لانے کی توفیق پائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف افراد جماعت احمدیہ بلکہ پوری امت مسلمہ کی تعلیم و تربیت اور فلاح و بہبود اور تبلیغ اسلام کے لیے جماعت احمدیہ کے انتظامی ڈھانچے کا قیام فرمایا، یعنی کہ جو اسٹرکچر تھا جماعت احمدیہ کا کہ کس طرح سے ساری آرگنائزیشنز اس کے اندر ہونی چاہیے اور کس طرح سے جماعت کو کام کرنا چاہیے، یہ سارے جو پلاننگ تھی یہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا تھا نا کہ میں آپ کو ایک بیٹا دوں گا، اس بیٹے نے کی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر احمدی کی تربیت و ترقی کے لیے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت اور کسی بھی عمر کا ہو، ذیلی تنظیمیں قائم فرمائیں۔ ذیلی تنظیمیں کا مطلب ہوتا ہے کہ حضور نے بتا دیا کہ اچھا یہ اطفال ہوں گے جو اتنی عمر کے بچے ہوں گے، اسی طرح سے یہ ناصرات ہوں گی، اسی طرح سے یہ لجنہ ہوں گی، اسی طرح سے یہ خدام ہوں گے جو آدمیوں کا جو ہوتا ہے نا۔ ہاں جی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 52 سال تک مسند خلافت پر متمکن رہے، یعنی کہ حضور جو تھے حضرت خلیفۃ المسیح ثانی 52 ایئرز تک ماشاءاللہ سے خلیفہ رہے۔ آپ کے علمی کارناموں میں لاتعداد دروس القرآن، لیکچرز، خطبات، خطابات، مضامین، کتب وغیرہ شامل ہیں، جن میں روحانی، دنیاوی، سیاسی وغیرہ ہر موضوع پر بہت سا علمی مواد موجود ہے۔ اور ہاں، ہمارے پیارے اخبار الفضل کا اجرا بھی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی فرمایا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے بارے میں جتنا پڑھیں اتنا ہی ہمیں آپ کے عظیم الشان مقام کا اندازہ ہوتا ہے۔ گڑیا: جی دادی جان، مربی صاحب نے اپنی تقریر میں بھی ایسی باتیں بیان فرمائی تھیں۔ انہوں نے بتایا تھا کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں بیمار رہتے تھے۔ اب شاہنواز اور ہمارے جو پیارے دوست سن رہے ہیں، وہ بچہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے جس کے بارے میں پیش گوئی کی تھی کہ میں ایک بیٹا دوں گا اور وہ موعود ہوگا اور اس طرح سے وہ بڑے بڑے کام کرے گا، ان کا بچپن بہت زیادہ بیماری میں گزرا۔ دنیاوی تعلیم یعنی کہ جو اسکول کی جو ایجوکیشن ہوتی ہے وہ بھی نہ ہونے کے برابر تھی، لیکن وہ ذہین و فہیم تھے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ وزڈم دی ہوئی تھی اور اللہ تعالیٰ انہیں سکھاتا تھا، اس لیے وہ قرآن کریم کی روشنی میں ہر موضوع پر بہترین گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ احمد: دادی جان، اگلے سال یوم مسلم موعود پر میں بھی تقریر کروں گا۔ دادی جان: بہت اچھی بات ہے، اچھی تقریر کرنے کے لیے بہت سا مطالعہ کرنا، بڑوں سے مشورہ کرنا اور سب سے بڑھ کر دعا کر کے تقریر لکھنا ضروری ہوتا ہے۔ چلو پھر بچوں، آج اتنا ہی، اب سونے کی تیاری کرو۔ یہ سن کر سب نے دادی جان کو اللہ حافظ کہا اور وہاں سے روانہ ہو گئے۔ شاہنواز، آپ کو پسند آئی ہے یہ کہانی؟ ہاں جی۔ اس کے بعد آتا ہے پیارے بچوں، خلافت کا احترام کرنا ہے، یعنی کہ خلیفہ نے جو بھی آپ کو کام کہے ہیں، خلیفہ کی رسپیکٹ کرنی ہے اور خلیفہ کے جو نمائندے ہیں ان کی رسپیکٹ کرنی ہے۔ احترام کا مطلب ہوتا ہے رسپیکٹ۔ حضور انور ایدہ اللہ کی حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک ملاقات کا احوال۔ اب شاہنواز، ہم یہ پڑھیں گے کہ ہمارے جو موجودہ خلیفہ ہیں، حضور ہیں، ان کی جو ملاقات تھی حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ کیا ہوئی تھی۔ ملاقات کا مطلب ہوتا ہے میٹنگ۔ ہاں جی، تو ہم دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے۔ ایک بچی نے حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز سے سوال کیا کہ حضور انور کے بچپن میں کسی بزرگ یا کسی صحابی کے ساتھ کوئی یادگار واقعہ ہو تو حضور بتائیں۔ اس پر حضور انور نے فرمایا، ہمارے دادا حضرت مرزا شریف احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فوت ہوئے ہیں،
حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے. اس وقت میری عمر 11 سال تھی. ہاں جی 11. یعنی کہ حضور کے دادا جب فوت ہوئے تو حضور جو تھے ہمارے جو کرنٹ حضور ہیں ہاں جی ان کی عمر صرف اور صرف 11 سال تھی. تو 2 سال پہلے انہوں نے ایک دفعہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے جانا تھا. وہ مجھے بھی ساتھ لے گئے. یعنی کہ دادا جو تھے وہ حضور کے جو دادا تھے وہ حضور کو اپنے ساتھ لے گئے. تو یہ نہیں کہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی تھے اس لیے گھر کے اندر چلے گئے. آپ نے ایسا نہیں کیا بلکہ گھر کے باہر کھڑے رہے اور مجھے اندر بھیجا کہ جا کر بتاؤ کہ میں ملنا چاہتا ہوں. چنانچہ میں اوپر گیا اور چھوٹی آپا حضرت مریم صدیقہ صاحبہ مرحومہ کی وہاں ڈیوٹی تھی. میں نے ان کو بتایا کہ وہ ملنے آ رہے ہیں. یعنی کہ ایک چھوٹے بھائی جو ہیں وہ اپنے بڑے بھائی سے ملنے جا رہے ہیں, لیکن جو بڑے بھائی ہیں وہ خلیفہ ہیں اور چھوٹے بھائی جو ہیں وہ ایسے نہیں کہ ان کے گھر میں چلے گئے ہیں. انہوں نے پہلے جا کے اجازت مانگی کہ اس طرح سے میں ملنا چاہتا ہوں, کیا میں آ جاؤں. حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی, وہ لیٹے ہوئے تھے. تو حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیڈ کے ایک طرف انہوں نے کرسی رکھ دی. پھر میں نیچے آیا اور حضرت مرزا شریف احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اوپر لے گیا. یعنی کہ پھر حضور جو ہمارے حضور ہیں وہ جو کرنٹ حضور ہیں وہ نیچے آئے اور اس کے بعد وہ اپنے دادا کو اوپر لے گئے کہ ہاں جی انہوں نے اجازت دے دی آپ آ جائیں ملنے کے لیے. اور اس طرح سے حضور نے اپنے سائڈ پر ایک کرسی بھی رکھ لی کیونکہ حضور بیمار تھے اور بیڈ پر لیٹے ہوئے تھے. چنانچہ آپ نے اوپر جا کر کرسی ایک طرف کر دی اور نیچے فرش پر بیٹھ گئے. اب شاہ نواز دیکھو انہوں نے کیا کیا, ادب کی وجہ سے انہوں نے سوچا کہ میں کرسی کے اوپر بیٹھنا میں مناسب نہیں سمجھتا اور وہ نیچے بیٹھ گئے حضور کے دادا اور یعنی کہ ان کے جو بھائی تھے. اس زمانے میں کارپیٹ تو نہیں ہوتے تھے, عام دریاں ہوتی تھیں جو فرش پر ہوتی تھیں. دریاں یعنی کہ جو رگز ہوتی تھیں نا, اس زمانے میں رگز ہوتی تھیں فلور پہ. چنانچہ انہوں نے حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو باتیں کرنی تھیں کیں. میں تو 8-9 سال کا تھا, مجھے علم نہیں کہ کیا باتیں ہوئیں. بہرحال اس کے بعد بڑے ادب سے اٹھے اور پیچھے ہوتے ہوئے چلے گئے. تو وہ ایک سبق میرے ذہن میں ابھی بھی ہے, خلافت کا احترام کس طرح کرنا چاہیے. خواہ بھائی ہو لیکن خلافت کا احترام و ادب مقدم ہے. اسی طرح بعض بزرگوں کی باتیں ہوتی ہیں جو ہمیشہ یاد رہتی ہیں. اس وقت سے بچپن سے ہی میرے دماغ میں یہ واقعہ یاد ہے اور یہ یاد ہے کہ خلافت کا احترام کرنا ہے. اب شاہ نواز جب وہ اٹھے, جب انہوں نے بات کر لی اپنی جو بھی انہوں نے بات کرنی تھی حضور سے, اس کے بعد وہ حضور کو بیک کر کے کمرے کی طرف سے نہیں نکلے. وہ اس طرح سے نکلے کہ ان کا فیس جو تھا وہ حضور کی طرف ہی تھا اور وہ الٹے پاؤں نکلے. ٹھیک ہے, بیکورڈز. ہاں جی بیک ورڈز انہوں نے کیا بیکاز آف دا رسپیکٹ, کہ ان کو یہ اچھا نہیں لگا کہ میں حضور کی طرف بیک کر کے کمرے سے نکلوں. تو اس کا مطلب تھا کہ انہوں نے اتنی زیادہ رسپیکٹ کی تھی, حالانکہ وہ خود چھوٹے بھائی تھے خلیفہ ثانی کے, لیکن رسپیکٹ کا یہ لیول تھا. ہاں جی. اس کے بعد اس میں آتا ہے ذہنی آزمائش. ذہنی ذہنی آزمائش میں ہم گیمز لے کے آتے ہیں اور ورڈ پزلز لے کے آتے ہیں. اس دفعہ دیکھو اس دفعہ کا جو سڈوکو ہے اس میں شاہ نواز آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ 3 ہیں روز ہے نا اور 2 کالمز ہیں, تو تھوڑا سا ڈفرینٹ انہوں نے امپروو کیا ہے. 6. ہاں جی, تو یہ بھی اس کا پیٹرن وہی ہے کہ اس کھیل میں ہر لائن میں سے اوپر سے نیچے اور دائیں سے بائیں 1 تا 6 نمبر اس طرح سے لکھیں کہ اوپر سے نیچے یا دائیں سے بائیں اس سطر میں دوبارہ عدد نہ آئے. I think I can do this. ہاں جی, تو یعنی کہ آپ کو ہنٹ دینا چاہیں گے شاہ نواز کے, کوئی ان کو ٹپ دینا چاہیں گے؟ ہاں جی, is that like last time we had like the shape puzzle, but this time if you're wondering why it's just double, it's just like added a second column and the rules are still the same. They've just made more numbers up to number 6. ہاں جی, رولز بالکل وہی ہیں, بس ایک انہوں نے رو ایکسٹرا ایڈ کر دیا ہے اور 1 سے لے کر 6 تک کے نمبرز میں سے آپ کو فائنڈ کرنا ہے. No, from 4 to 6. 2 more numbers up. ہاں جی, 2 more numbers up ہو گئے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ اس میں جو ہے ورڈ پزل ہے اور آپ اس میں سے تلاش کر سکتے ہیں کہ کون کون سے Once your child's done it, you can call Al-Fazl and tell them that your child really liked it. ہاں جی, جو بچے اس کو سالو کر لیں وہ ضرور الفضل کو بتائیں کہ انہوں نے اس کو دیکھا ہے اور اس کو فل کیا ہے اور یہ ان کے نام ہے, اور وہ نام پھر الفضل جو ہے ان کے پبلش کر دے گا. Okay, and you probably might get a surprise. ہاں جی. اچھا پیارے بچوں, یہ تو تھا آج کے الفضل کا اسپیشل نمبر کا پارٹ نمبر 1. اس کا پارٹ نمبر 2 ہم دوسری ویڈیو میں کور کریں گے. آپ اس کو بھی ضرور دیکھیں اور ہمیں اپنی رائے ضرور دیں کہ آپ کو یہ اسپیشل نمبر کیسا لگا. ٹھیک ہے, ہاں جی. شاہ نواز آپ نے آج کا الفضل جو ہے وہ انجوائے کیا ہے؟ ہاں جی. جی, ماما نے بھی کیا ہے. تو پیارے بچوں انشاءاللہ ہم پھر حاضر ہوں گے. جزاک اللہ, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت کرے اور آپ سب کو خاتم دین بنائے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اے فضل عمر تیرے اوصاف کریمانہ، اے فضل عمر تیرے اوصاف کریمانہ، یاد آ کے بناتے ہیں ہر روح کو دیوانہ، اے فضل عمر تیرے ہر روز تو تجھ جیسے انسان نہیں لاتی، ہر روز تو تجھ جیسے انسان نہیں لاتی، انسان نہیں لاتی، یہ گردش روزانہ، یہ گردش دورانہ، یاد آ کے بناتے ہیں ہر روح کو دیوانہ، اے فضل عمر تیرے دکھ درد کے ماروں کو سینے سے لگاتا تھا، دکھ درد کے ماروں کو سینے سے لگاتا تھا، تو سوچتا ہی نہ تھا اپنا ہے یا بیگانہ، یاد آ کے بناتے ہیں ہر روح کو دیوانہ، اے فضل عمر تیرے اوصاف کریمانہ، یاد آ کے بناتے ہیں ہر روح کو دیوانہ، اے فضل